ہم نے جو بار بار ہم پنگے لیتے ہیں بھارت کے ساتھ، اور ہم نے جو 4 جنگیں کی وہ سب کی سب شروع ہم نے کی، ختم انہوں نے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اور ان کے جس پرائم منسٹر کو ہم صبح شام برا بھلا ہمارے میڈیا میں، بلکہ آج کل تو ایک فوجی جو ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہہ رہے کہ زنجیروں میں باندھ کے لاؤں گا، پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے مودی جی کا۔ تو انہوں نے جو 9-10 سال ان کے گزرے ہیں ان کی گورنمنٹ کے، اسی میں انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے بھارت نے۔ ہمارا تو، ہم جیسے آپ نے بھی کہا کہ 90s کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس تو نہ اس سے پہلے کچھ تھا اور نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ تو بجائے ہم اپنی جھوٹی شان دکھانے کے، ہم اس بات کو مان کیوں نہیں جاتے؟ جو عادل کاوث جی جو بڑے زبردست جرنلسٹ ہوا کرتے تھے کراچی میں، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بھارت سے پاکستان کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے جیسے بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی کرتا ہے۔ ہم یہ اپنی چودراہٹ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم مان کیوں نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے ہمارا بھارت سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اس سے کچھ سیکھنے کے بجائے ہم صرف اور صرف یہ کوشش کیوں ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کو کوئی نقصان پہنچا دیں؟ کبھی جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کشمیر شروع کر دیتا ہے، اور کشمیر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہ جی ہم بھارت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے بڑا بھائی، ہم بڑا بھائی تب تسلیم کر لیں گے جب بھارت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا کرے گا۔ بھارت اس وقت بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، وہ بلی کی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ ریجن میں ایک بلی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریجن میں تمام لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کی بات مانیں۔ پاکستان یہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان ہماری بھی ایک سیلف اسٹیم ہے، ہم بھی کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ، ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اچیو دنیا میں نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے نامساعد حالات کے باوجود بھی، اور ہمیں اپنے ایک 75 سالہ تاریخ میں فخر ہونا چاہیے۔ جب پاکستان بنا تھا تو وی لٹرلی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ، ہمارے پاس تو آفس میں کامن جو پنس ہیں وہ بھی نہیں تھی، اور ہم یہ جو کانٹے تھے ان سے کاغذ کو جوڑا کرتے تھے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، ہم بھارت سے بہت آگے ہوتے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہوتا، ہم نے وقت پہ لینڈ ریفارمز کر لیے ہوتے، اپنی تھوڑا بہت ایجوکیشن پہ توجہ دی ہوتی، لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر بھی ہم نے ایک مقام حاصل کیا ہے اسلامی دنیا میں، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بھارت اگر بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا تو ہم شاید اس کو تسلیم بھی کر لیں، لیکن جب وہ بلی کرے گا تو بلی کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پھر مارنا ہی چاہیے، اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ بھارت کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں جس طرح فلسطینی اسرائیل کے خلاف اٹھاتے ہیں، تو اسے پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان یقیناً اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن اصل اسٹیک ہولڈر تو کشمیری ہیں۔ اگر بھارت کو اتنا، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کشمیر کے لوگ اب جانا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں تو اکثر اپنے بھارت کے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے ملنا چاہتے ہیں، تو خدا را یار پلیبسٹ کروا دیجئے، آزاد جموں اور کشمیر بھی لے لیجئے، گلگت بلتستان بھی لے لیجئے، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور ہم اچھے لوگوں کی طرح رہیں گے۔ جہاں بھارت نے جس طرح بھی کشمیر کو لیا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھارت خود ہی یو این سیکیورٹی کونسل کی، آج بھی میں ذاتی طور پہ یہ میری اسیسمنٹ ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا یہ بالکل ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اس کے بنا پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ باہمی اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے تاریخ سے، اگر 75 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، تو اس سے یہ بات بار بار کنفرم ہوتی ہے کہ جموں اور کشمیر ہی ایک واحد تنازع ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اس ہاسٹیلیٹی کا شکار ہیں۔